اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرا نام محمد صفدر مرانی ہے اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ملاحظہ کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ سب باخیریت ہوں گے، انشاءاللہ اپنی فیملیز کے ساتھ خوش ہوں گے۔ آج کا دن جو ہے، آج 18 مارچ 2023 ہے اور پاکستانی تاریخ کے حوالے سے دو اہم واقعات کی وجہ سے آج کا دن جو ہے وہ تاریخ میں بہت ہی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ایک تو آج جو ہے وہ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کافی دنوں سے بہت ہی زیادہ ایک خلفشار کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے خلاف سو کالڈ مقدمات جو ہیں ان کی ایک بھرمار ہے اور جو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اس میں سے ایک کیس جو توشہ خانہ کے حوالے سے چل رہا ہے اور عمران خان صاحب پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ توشہ خانہ سے گھڑی بقول ان کے مخالفین کے کہ انہوں نے گھڑی وہاں سے چرائی ہے یا قانون کے مطابق وہاں سے حاصل نہیں کی ہے۔ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ میں نے جو بائی لاز ہیں، جو قوانین ہیں توشہ خانہ کے، اس کے مطابق ہی میں نے جو چیزیں خریدی ہیں وہاں سے اس کے مطابق میں نے خریدی ہیں، جبکہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ بڑے زور شور سے جو ہے وہ ان کے خلاف ایک مہم چلائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے توشہ خانہ سے جو ہے وہ ایک قیمتی گھڑی اور مختلف چیزیں جو ہے وہاں سے خریدیں اور مختلف قسم کے فائدے وہاں سے حاصل کیے جو کہ غیر قانونی تھے، کیونکہ اور جو ان کے مخالفین ہیں پی ڈی ایم والے حضرات، ان کو اور تو ان کے خلاف کوئی کرپشن کا کوئی کیس یا کوئی چیز مل نہیں رہی، تو یہ ایک انتہائی کمزور سا کیس جو ہے ان کے خلاف بنایا گیا۔ لیکن کمزور کیس تو اپنی جگہ پہ بہت کمزور ہے، لیکن اس کی جو پراسیکیوشن ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے جو اس کو چلایا جا رہا ہے، وہ اتنا شد و مت سے چلایا جا رہا ہے کہ پوری حکومتی مشینری، پوری ریاست کی مشینری اور جتنے بھی ادارے ہیں، ریاستی ادارے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کیس کے بہانے عمران خان کو نااہل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں سے آج بھی پاکستان کے اوپر بہت ہی بھاری دن تھا۔ عمران خان صاحب جو ہے، اس سے چند دن پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو رہائش گاہ ہے لاہور کے اندر زمان پارک کا علاقہ ہے جہاں پہ ان کا گھر ہے، وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی ایک حملہ کیا گیا اور غیر قانونی طریقے سے وہاں پر داخل ہونے کی کوشش کی گئی، عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ اس وقت جو ان کی پیشی تھی وہ 18 مارچ کو تھی اور اس وقت 15 یا 16 مارچ کو جو ہے یہ آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ تو وہاں پر بھی بہت ساری ایک بے چینی کی صورتحال بنی لاہور کے اندر، اور پھر جو ہے ان کے جو کارکنان ہیں تحریک انصاف کے، ان کے اور پولیس کی ایک میدان جنگ بن گیا، اور اس کے اوپر میں نے ایک فیس بک پہ ایک اپنا پیغام بھی بھیجا کہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ظلمت، سیاہ ظلمت کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک جو روٹین کی کارروائی تھی، ایک ایسا مقدمہ تھا جس کو اتنا زیادہ ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال جو بھی تھے حکومت کے یا ریاست کے یا پی ڈی ایم کے یا اداروں کے، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ایک پلان کیا گیا اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی لاہور کے اندر۔ لیکن اس وقت بھی تحریک انصاف کے کارکنان نے جو ہے حکومت کو اور حکومتی اداروں کو اور ریاست کو جو ہے ایک لحاظ سے کہیں کہ ناکام ہونا پڑا اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور عمران خان کو گرفتار نہ کر سکے۔ تو بہرحال جتنے بھی ایک ذی شعور انسان جو بیٹھا ہے، وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی تحریک سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مذہبی یا سیاسی گروہ سے اس کا تعلق ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھتا ہے اور واضح اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے اور صرف آنے والے جو الیکشنز ہیں پنجاب کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر، ان کو جو ہے وہ پوسٹ پون کیا جائے یا مؤخر کیا جائے یا کینسل کر دیا جائے۔
کیونکہ جو فریق مخالف ہے پی ڈی ایم، جو 10-11 جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے، وہ سب مل کر بھی ان کو حوصلہ نہیں ہو رہا کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ عوام کے سامنے جائیں یا اپنے آپ کو پیش کریں اور الیکشن کے اندر جو ہم چلے جائیں۔ ظاہراً ان کی اگر پوزیشن مضبوط ہوتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ حالانکہ عمران خان نے دونوں اپنی منتخب حکومتیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت ہو، ہر شخص جانتا ہے کہ وہاں پر عمران خان کی تحریک انصاف کی حکومتیں چل رہی تھیں۔ بے شک ان کے کچھ اتحادی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حکومت پنجاب میں بھی بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور خیبر پختونخوا میں تو ان کی اپنی حکومت تھی۔ اس کے بعد جو ہے تو یہ ساری صورتحال انہوں نے اپنی منتخب حکومتوں کو اس امید پہ جو ہے وہ ڈیزالو کیا اسمبلیوں کو کہ جو ہے وہ دوبارہ الیکشن ہوں گے اور ہم پہلے سے بھی بہتر صورتحال سے جو ہے ہم دوبارہ اسمبلیوں میں آ جائیں گے۔ تو ظاہراً یہ ایک آئینی پروسیجر ہے، اس کے مطابق انہوں نے یہ سٹیپ لیا، اور جب اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں تو اس کے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا جو ہے یہ آئینی ایک ذمہ داری ہوتی ہے ریاستی اداروں پر، الیکشن کمیشن کے اوپر۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اور ہم نے اور ہم سب نے دیکھا کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے جو اتحادی تھے ان کو بہت زیادہ کاوشیں کرنا پڑیں، بہت زیادہ قربانیاں دینا پڑیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ لیت و لال سے کام لیا گیا۔ بالآخر پنجاب کی جو تاریخ تھی وہ بھی صدر مملکت نے دی، اور کے پی کی جو تاریخ تھی وہ پہلے تو اس کو دینے میں بہت زیادہ ڈیلے کیا گیا، اور جب دے دی گئی تاریخ تو اس میں بھی ابھی تک جو ہے وہ کیڑے نکالے جا رہے ہیں اور بہت ساری مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ کوئی ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ الیکشن نہ ہو، حالانکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ پہلے سے بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہم سب کو اگر ہم اپنی تھوڑی سی اپنی یادداشت کو ریکال کریں، دوبارہ یاد کریں، تو یہ لوگ مہنگائی مارچ کر رہے تھے، جتنے بھی پی ڈی ایم والے لوگ تھے، جس کے اندر نمایاں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ ہے، تو یہ لوگ مہنگائی کے نام پر لانگ مارچ کر رہے تھے کہ ہم آئیں گے تو ہم اس مہنگائی کو جو ہے، عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے بہت زیادہ، تو ہم اس مہنگائی کو ختم کریں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے، اور پاکستان کے اندر قانون کی عملداری ہوگی، ہم سب کچھ یہ کریں گے۔ بہرحال ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، یا جس طریقے سے بھی یہ لوگ آ گئے حکومت کے اندر، تو حکومت کے اندر آنے کے بعد آج تک جو ہے وہ ہر پاکستان کا ہر شہری یہ جان چکا ہے کہ یہ لوگ یا تو اہل نہیں ہیں یا پھر ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے کہ یا تو یہ لوگ اہل نہیں ہیں، ڈیزرو ہی نہیں کرتے، یا پھر یہ سنسیئر نہیں ہے ملک کے ساتھ، کرنا نہیں چاہ رہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی صورتحال ہے اس کے اندر یہ لوگ کھل کے سامنے آ گئے کہ یہ لوگ قابل نہیں ہیں کہ ملک کے اندر جو حالات کو دوبارہ جو ہے اپنی نہج پر لایا جائے۔ مہنگائی کا آپ عالم دیکھ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب گئے، انہوں نے جب حکومت چھوڑی تو اس وقت کی مہنگائی کہاں پہ تھی؟ حالانکہ اس وقت مشکلات کیا تھیں کہ کرونا جیسی جو وبا جو ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی جکڑ میں لیا ہوا تھا، اور لاک ڈاؤن تھا، اور لوگ اپنے کاروبار پہ نہیں جا سکتے تھے، آفیسز میں نہیں جا سکتے تھے، مزدوروں کو مزدوریاں نہیں مل رہی تھیں، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے برآمدات کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا تھا، اور فلائٹ آپریشن جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، معطل ہو گیا تھا، تو پوری دنیا کا نظام رک گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس شخص نے جو ہے اب داد دینی پڑے گی اس بات پہ کہ اس شخص کی جو ایک بہترین حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان ایک تو خود کووڈ سے محفوظ رہا، یعنی اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں پہ جو ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں وہاں پر ہلاکتیں کتنی تھیں اور کیا ہو رہا تھا، اور پاکستان کے اندر کتنی ہلاکتیں ہو رہی تھیں، تو اس وقت بھی لوگوں کو انہوں نے احساس راشن پروگرام کے نام پہ جو ہے وہ بھی مدد کی، لوگوں کی 12,000 روپے کے حوالے سے بھی ہیلپ کی۔ اس کے علاوہ باقی بھی جو پروگرام ہیں، لنگر خانے ہیں، احساس صحت پروگرام ہے، وہ بھی چلتا رہا، اور اس کے باوجود بھی مہنگائی پھر بھی کنٹرول میں رہی،
اور اس وقت جب عمران خان صاحب کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جو ہے گھر بھیجا گیا تو اس وقت کے ریٹ پیٹرولیم کے دیکھ لیں 145 یا 150 تھے، 145 یا 150، اور آج جو ہے وہ ریٹ ہے پاکستان کے اندر پیٹرول کا 272 روپے کچھ پیسے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کارکردگی رہی ہے ان 10-11 مہینوں کے اندر جو ہے پی ڈی ایم کی حکومتوں کی. مشترکہ یعنی ذہن ملے ہوئے تھے، بڑے قابل اور بہت ہی منجھے ہوئے لوگ تھے، جن میں سے جو ہے وہ اپنی سیاست کے اندر بہت مشہور نام بھی ہیں. پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے مطلب جو لوگ ہیں، جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہیں، نون لیگ جو بڑی پارٹی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پارٹیز ہیں. یہ تو بہت زیادہ یعنی ایک ریچ قسم کے لوگ، ایکسپیرینسڈ لوگ ان کے پاس تھے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے حالات آپ کے سامنے کہ اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دن بدن حالات کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہوئی تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، بلکہ یہ ثابت ہو چکی ہے. اب ہر شخص نے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکا ہے، اس چیز کو دیکھ چکا ہے. کیونکہ مہنگائی نے ہر غریب و امیر کو متاثر کیا، خصوصاً وہ لوگ جو متوسط قسم کے لوگ ہیں یا غریب طبقہ کے لوگ تو بہت ہی پس گئے ہیں، اور جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اس سے. تو بہرحال اس کے باوجود بھی پاکستان کے حالات جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ وہی ڈرامہ، وہی تماشا. اب کس کی ماں پہ یہ ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کون کرا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اتنی طاقت ان کے پاس کہاں سے آ گئی ہے، اتنی ریاستی مشینری کو یہ استعمال کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر بھی، مرکز کے اندر بھی، سب کچھ یہ کرتے کراتے جا رہے ہیں. اب اس سوال کا جو جواب ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ خود اپنی سوچ اور فہم و فراست سے ہی وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر سکتا ہے. لیکن بہرحال جو چیز بالکل واضح نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ سارے حالات جو ہیں یہ پاکستان کی ریاست کی حق میں نہیں جا رہے. پاکستان کے حق میں یہ ہے کہ دیکھیں، جس کو بھی عوام لائے ٹھیک ہے، انتخابات کرا دینے چاہیے تاکہ کسی کے اوپر کسی کا اعتراض نہ رہے کہ جی ہاں جی میری اکثریت ہے یا میری اکثریت نہیں ہے. تو جب عوام کے پاس جائیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بہتر تو یہی تھا کہ جنرل الیکشن کی طرف جایا جاتا. جب 2 صوبوں کے اندر حکومت نہیں رہی تو اسمبلیاں ڈیزالو کر لی جاتی ہیں. اب کیا کر رہی ہیں، یہ کیا بہتری کر رہی ہیں، کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا حکومت کا جو ہے وہ پر ڈے کے حساب سے کتنے اخراجات آ رہے ہیں حکومتی مشینری. اور پھر یہ انتقامی کارروائیوں کے اندر لگ گئے ہیں. آئے روز جو ہے وہ اپنے مخالفین کے اوپر جو ہے مقدمے جو ہے بن رہے ہیں. قرض اتارنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، غریب کے پاس کھانے کے لیے جو ہے وہ روٹی نہیں ہے، اور یہاں پر یہ پھر جو ہے وہ آ کر انتقامی کارروائیوں پہ لگ گئی. اور پھر حالات کو بد سے بدتر کیا جا رہا ہے. پھر فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کیا جا رہا، مقدموں کے اندر ایسے گھسیٹا جا رہا ہے کہ پھر اگر کوئی قانون کے اوپر کی پاسداری بھی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو عمل نہیں کیا جا رہا. آج اگر آپ دیکھیں تو دارالحکومت اسلام آباد کے اندر بدترین ایک صورتحال تھی، بدترین صورتحال آپ سب جو ہے وہ خبروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بالکل فلسطین اور کشمیر اور وہی ماحول بنا ہوا ہے کہ بے انتہا شیلنگ ہو رہی ہے. ایک اگر ایکیوزڈ ہے، ایک ملزم ہے، اگر وہ عدالت کے اندر آ رہا ہے، اگر اس کو اپنے چند ساتھیوں دوستوں کے ساتھ یا اپنے کارکنوں کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ اس کو آنے دیں اور انہیں موقف بیان کرنے دیں. عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ کر دے گی. اگر آپ رکاوٹ ڈالیں گے، اگر آپ امن و امان کو خود ہی حکومت ہی خراب کرنا شروع کر دے تو پھر اور کے اوپر کسی اور کے اوپر کیا آپ الزام جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. بہرحال آج کا دن جو ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی بھاری گزرا ہے پاکستان کے اوپر. بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا کہ جس طریقے سے بھی ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا
حالانکہ ان کو جو ہے وہ پیش نہیں ہونے دیا گیا، اس کے باوجود بھی محترم جج صاحب جو تھے انہوں نے ان کی حاضری قبول کی اور ان کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا گیا، اور نیکسٹ جو تاریخ ہے وہ 30 مارچ کو جو ہے وہ دے دی گئی۔ لیکن اس سارے سینیریو کے اندر جو ہے وہ راولپنڈی ٹول پلازا سے لے کر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد G10 پہنچنے تک جو ہے وہ جگہ جگہ پہ رکاوٹیں اور جگہ جگہ پہ جو ہے آنسو گیس اور اس طرح کی چیزیں، حتیٰ عدالت آنے تک جو یہ ساری کارروائی جو ہے یہ جاری رہی، اور بہت سارے کارکن بھی زخمی ہو گئے، اور خواتین تھیں جس میں بچے تھے، اور ان کو حتیٰ عدالت پہنچنے تک جو ہے رکاوٹیں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی گئی۔ تو اب ہم کیا سوال کریں، کس سے سوال کریں کہ ایک ایکیوزڈ جو ہے جو بقول حکومت کے ایکیوزڈ ہے وہ اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر رہا ہے، اور اگر حکومتی انتظامیہ جو ہے وہ اس کے اندر رکاوٹ ڈال رہی ہے تو پھر آپ کیا کہیں، کس سے آپ جو ہے قانون کی پاسداری کی آپ تو جو ہے توقع کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد جو زمان پارک کے اوپر بھی سو کالڈ آپریشن کیا گیا، وہاں پر بھی توڑ پھوڑ کی گئی اور وہاں پر بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ بہرحال اس سے کیا نتائج جو ہے حکومت یا موجودہ جو حکمران ہیں وہ لینا چاہتے ہیں، ایک نتیجہ جو ہم آسانی سے اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نہ تو پاکستان کے حق میں جا رہی ہیں اور نہ پاکستانی عوام کے حق میں جا رہی ہیں۔ اس لیے بہتری اس کے اندر ہے کہ حالات کو نارمل کیا جائے، ہر سیاسی جماعت کو اپنے قانون کے مطابق ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو الیکشن کمپین کی بھی اجازت دی جائے، اور ان کے اوپر خواہ مخواہ کے جو مقدمات ہیں وہ نہ بنائے جائیں، تاکہ ملک کے اندر جو ہے یہ تناؤ کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو، الیکشن ہو، اور جس کو بھی اکثریت ملے وہ دوبارہ اپنی حکومت بنا لے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایونٹ آج کا گزرا ہے۔ تو اس کے بعد آج جو مزید جو دوسرا اہم جو واقعہ یا ہو رہا ہے آج پاکستان کے اندر وہ ہے PSL کا فائنل ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ تقریباً PSL جو ہے وہ بھی تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہوگا۔ جو بھی ٹیم جیتتی ہے بہرحال، کیونکہ ساری پاکستان کی ٹیمیں ہیں، جو بھی ٹیم جیتے گی تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ پاکستان ہی جیتے گا۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔